السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ ایک بہت اہم اندر کی اطلاع ہے، گورنمنٹ اور پی ڈی ایم کے درمیان یہ طے ہوا ہے، جو مجھے انفارمیشن ملی اب تک کی انفارمیشن جو ہے کہ اکتوبر میں الیکشن نہیں ہوتا، اکتوبر میں جنرل الیکشن نہیں ہو رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا کوئی موجودہ صورتحال ہے؟ اس وقت تو عمران خان کے جو حالات ہیں اس میں تو ان کے پاس کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے، تو میٹر عمران خان نہیں ہے۔ میٹر امپورٹنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ معیشت کو مینیج کرنا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اگلے مالی سال کے لیے آئی ایم ایف سے معاہدہ جو ہے وہ طے پا گیا ہے کہ اگلے مالی سال کے لیے موجودہ حکومت کا معاہدہ تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا وزیر اعظم نے بھی اس کے اوپر اسٹیٹمنٹ دیا ہے۔ تو آئی ایم ایف سے معاہدہ طے ہونے کے بعد پاکستان کی جو وزارت خزانہ ہے وہ بہتر پوزیشن پہ ہوگی کہ وہ آپ کو ایک بجٹ تو دے رہے ہیں، جون آ گیا ہے اور دے رہے ہیں۔ پہلے تو یہ تھا کہ پتہ نہیں حکومت بجٹ دے گی نہیں دے گی، اور اگر موجودہ حکومت بجٹ دے رہی ہے تو ڈیفینیٹلی اس بجٹ میں عام آدمی کے لیے حالات بہتر ہوں گے۔ بہت کرٹیل کیا جائے گا اس بجٹ میں اور بڑی کوشش کی جائے گی۔ حالانکہ اس بجٹ کے حوالے سے دو تین چیزیں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ دیکھیں نا، امپورٹنٹ یہ ہے کہ کل بھی میرے پروگرام میں ماہر معیشت تھے اور لوگ تھے کہ جی 55 ارب کے حوالے سے ایک ہے کہ جی یہ آپ کا ٹارگٹ ہوتا ہے، یہ چیزیں، کیونکہ ٹارگٹ کرتا ہے نا کہ اگلے سال ہم اتنا کریں گے اتنا کریں گے، اس میں حکومت اس میں نہیں آ سکی۔ شاید اس کی سب سے بڑی وجہ پاکستان کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور انسٹیبلٹی کے ساتھ عمران خان صاحب نے جو کردار ادا کیا ہے، ظاہر ہے وہ حکومت پہ پڑے گا، اور پھر انٹرنیشنل ریسیشن اور دنیا بھر کے حالات آپ کو پتہ ہے، خود امریکہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے۔ تو پاکستان بظاہر ڈیفالٹ کی طرف نہیں جا رہا۔ ماشاءاللہ پاکستان کی موجودہ حکومت بجٹ دے رہی ہے، لیکن یہ بجٹ شاید اتنا اچھا نہ ہو جتنا امید کی جا رہی ہے، اور یہ بجٹ اس لحاظ سے بھی نہیں دیا جا رہا ہے کہ اگلا الیکشن حکومت میں جانا ہے تو ایسا بجٹ دے دو کہ عوام میں یہ جائیں اور آنے والی حکومت کے لیے چیلنج ہو۔ اب آنے والی حکومت بھی انہی کی ہوگی، تو وہ بجٹ ایسا نہیں دینا چاہتے ہیں کہ اتنا اچھا بجٹ دے کے چلے جائیں کہ جو میٹ ہی نہ کر سکے، اور پھر جو لوگ ہیں عوام یہ کہے کہ جناب دیکھیں شہباز شریف کی جو حکومت ہے اس نے کتنا اچھا بجٹ دیا، کتنے اچھے فیصلے دیے، انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ تو یہ اس وقت ہوتا ہے جب یہ خدشہ ہوتا ہے کہ شاید حکومت اچھا بجٹ دے تاکہ الیکشن میں اس کو ووٹ پڑیں اور لوگ اس کو دوبارہ لے کے آئیں، ان چیلنجز کو وہ سنبھالے۔ اور اگر اپوزیشن آ جاتی ہے، جیسے کہ عمران خان نے کیا، جب عمران خان صاحب کو پتہ چلا کہ اب عدم اعتماد میں جانا ہے تو انہوں نے ایگریمنٹ توڑا، انہوں نے ایسے فیصلے کیے جو آنے والی حکومت کے لیے مشکلات پیدا ہو گیا۔ یہ بات ہے۔ میں جو آج بڑی تفصیل سے اس پہ جا سکتا ہوں کہ جی ایگریکلچرز کا 17 ارب ہے یا 24 ارب جو ہے وہ آپ کا کیا کہتے ہیں اس کے اوپر ہے، بجلی کا ہے، کیونکہ ظاہر ہے سب سے امپورٹنٹ مسئلہ پاکستان کا جو ہے وہ یہ ہے کہ امپورٹ، کیونکہ امپورٹ میں آپ کا پیسہ ڈالر سارا چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایکسپورٹ آپ بڑھاتے نہیں ہیں، امپورٹ بڑھ جاتا ہے، اور امپورٹ میں میجر امپورٹ کا پیسہ جو پاکستان کا یہاں سے ٹرانسفر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کا یہ جو آپ بجلی بناتے ہیں جن سے فرنس آئل اور آپ کے آئل سے، تو آئل سے دنیا بھر میں بجلی مہنگی ترین ہے۔ تو یہ آپشن دیا جا رہا ہے کہ آپ سولر سسٹم سے کریں، اس سے بہت پیسہ بچ جائے گا۔ دوسرا، ایگریکلچرز میں باہر سے آپ ایگریکلچرز کی چیزوں کو لا کے 17 ارب کا نقصان کرنے کے بجائے پاکستان کے جو کسان ہیں ان پر 17 ارب لگائیں تو یہاں سے پھر آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو تقریباً 55 ارب کا سلسلہ ہے، اس پہ وہ کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو حکومت ہے، جو میری اطلاعات ہیں، وہ مینجمنٹ یہ کوشش کر رہی ہے کہ جو بھی آئندہ کی پالیسی ہو، آئندہ کام ہو، وہ ملک کی بہتری کے حوالے سے ایک مینج کیا جائے۔ جیسے میں نے کہا کہ ایگریکلچرز باہر سے چیزیں منگانے کے بجائے یہاں کیا جائے، آپ کے آئل کا مسئلہ یہیں سے سالو کیا جائے، ایل پیز، دوسری چیزیں، پاکستان انکم ٹیکس جو لوگ ٹیکس نہیں دے رہے ہیں، اس میں دائرے میں نہیں آ رہے ہیں، ان کو بھی لانے کی کوشش کی جائے گی۔ ظاہر ہے پاکستان کے عمرہ اور اشرافیہ بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو ٹیکس نہیں دیتی ہے، تو اس پہ صورتحال اپنی جگہ ہے، لیکن موجودہ حکومت الیکشن اسی وقت کرائے گی جب معیشت
کے اوپر اس کا کنٹرول ہو جائے گا، اور جون میں نہیں، ظاہر ہے کہ جون کے بعد اگلے سہ ماہی کے حوالے سے جو آئی ایم ایف ان کے ساتھ ایگری کر گیا ہے، جو ہماری اطلاعات ہیں، اور دوست ممالک تو ویسے ہی سپورٹ کر رہے ہیں، تو وزیر اعظم کا بھی کہنا ہے اور وزیر خزانہ بھی کہنا ہے کہ اگلا جو صورتحال ہوگی اس میں آئی ایم ایف سے معاہدہ ہو جائے گا، کوئی اس میں دو رائے نہیں، اور جو معاشی ماہرین ہیں وہ بھی کہتے ہیں۔ تو جب معیشت بہتر ہوگی تو الیکشن ہوگا، اور الیکشن کی تاریخ میں بتا رہا ہوں 24 یہ مارچ 2024 یہ الیکشن کی تاریخ اندرون خانہ فائنل ہوئی ہے، چینج بھی ہو سکتی ہے، یہاں سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ابھی کی جو خبر ہے میں آپ کو دے رہا ہوں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ بھی سن لیں، انہوں نے کیا کہا ہے، الیکشن اس وقت ہوگا جب پی ڈی ایم چاہے گی، الیکشن اس وقت نہیں ہوگا جب مرکزی حکومت کا ٹینیور ختم ہوگا۔ اگر مرکزی حکومت کے ٹینیور ختم ہونے پر جنرل الیکشن ہے تو پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہ جملہ بولنے کی ضرورت کیا ہے کہ جی جب پی ڈی ایم چاہے گی، کیونکہ ٹینیور جب ختم ہوگا تو وہ چاہے پی ڈی ایم چاہے نہ چاہے، کوئی چاہے نہ چاہے، اس کا ٹینیور ختم ہوگا۔ کانسٹیٹیوشن میں ایک چیز لکھا ہوا ہے، طریقہ کار ہے کہ اتنے عرصے کے بعد 90 دن یا 60 دن کے اندر اندر الیکشن ہو جائے گا۔ تو یہ جو حکومت کا ٹینیور ہے کب ختم ہو رہا ہے؟ 18 اگست کو میرا خیال ہے، سپتمبر اکتوبر الیکشن کا ویسے بنتا ہے، لیکن اگر الیکشن اکتوبر کا بنتا ہے تو پھر مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ جملہ کیوں کہا کہ پی ڈی ایم جب چاہے گی الیکشن، تو پی ڈی ایم کیا اکتوبر سے پہلے بھی کر سکتی ہے؟ مشکل چیز ہے، لیکن پی ڈی ایم اکتوبر کے بعد کرے گی، جس کے سلسلے میں نے آپ کو ایک انفارمیشن دے دیا۔ یہ تو ہو گئی کہ الیکشن کے حوالے سے۔ دوسرا جو امپورٹنٹ مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ صورتحال میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بہت تیزی سے اپنے آپ کو ایکٹیو کر رہی ہے، بہت تیزی سے۔ آپ دیکھ لیں کئی لوگ جو امپورٹنٹ لوگ ہیں وہ پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں، اور میں نے آپ کو بہت پہلے بتا دیا تھا کہ آپ کا جو وہ ہے کیا نام ہے، جو آپ کی وہ بنے گی آئندہ الیکشن سے پہلے پیپلز پارٹی میں کئی لوگ وہاں پہ جائیں گے۔ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کئی لوگ، اور اب زرداری صاحب لاہور جا کے بیٹھ رہے ہیں، پنجاب میں پیپلز پارٹی کو وہ کرنا ہے، مضبوط کرنا ہے۔ پنجاب میں پی ٹی آئی اب ختم ہو رہی ہے، تو پی ٹی آئی کے ساتھ لوگ پی ایم ایل این میں جانے کے بجائے، کیونکہ پی ایم ایل این کا بھی یہ سنا ہے کہ پی ایم ایل این کسی اور کو ٹکٹ دینے کے بجائے ان کو ٹکٹ دے گی جو پی ایم ایل این کے ساتھ اسٹینڈ کرتے رہیں۔ یہ نہیں ہے کہ دوسری پارٹیوں میں چاہے وہ اچھے ہی لوگ کیوں نہ ہوں وہ پی ایم ایل این میں آ جائیں اور ان کو وہ پی ایم ایل این ان کو دے دے، اور اپنے لوگ جو پی ایم ایل این کے ساتھ کرائسس میں رہے ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے۔ نہیں، پی ایم ایل این کا یہ اچھا فیصلہ ہے، لیکن پیپلز پارٹی کے لیے تو پنجاب کوئی بہت اچھی جگہ نہیں تھی، تو وہاں پر اگر کوئی الیکٹیبلز آتا ہے، میجر لوگ آتے ہیں، پی ٹی آئی سے نکلے ہوئے اچھے سلجھے ہوئے لوگ آتے ہیں، تو پیپلز پارٹی تو کیچ کرے گی اور کر رہی ہے۔ بلوچستان میں، کے پی کے میں اور پنجاب میں پیپلز پارٹی اپنا پورا زور مار رہی ہے، اور اس صورتحال میں آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں ایک طاقت بننے جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی کا تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کا تو پرخچے اڑ گئے۔ آئندہ آنے والے وقت میں عمران خان، جس کا میں نے ویڈیو دیا، ایک اکیلے رہ جائیں گے، ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا، ان کا ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، ایسی صورتحال ہو جائے گی۔ چنانچہ پیپلز پارٹی پنجاب میں سیکنڈ آپشن بننے جا رہی ہے، اور تحریک لبیک کا میں بتا چکا ہوں کہ اگر انٹرنیشنل قوتیں اور پاکستان کے اندر ان کے دباؤ میں آ کر یہاں کی جو آپ کے ارباب و اختیار ہے، جو مینجمنٹ چلاتے ہیں، وہ اگر تحریک لبیک کے اوپر کاؤنٹر نہ کریں تو تحریک لبیک پنجاب میں کافی سیٹ لے جائے گی۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ بہت ابھرتی ہوئی جماعت ہے اور بہت زیادہ ہے، لیکن مذہبی جماعت ہونے کی بنیاد پر آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنلی مذہبی جماعت، خاص طور پہ مسلم مذہبی جماعت کو کافی سپریس کیا جاتا ہے، کیونکہ ہم مجبور ہوتے ہیں انٹرنیشنل ایڈ لینے کے لیے، فنڈز اور بہت ساری چیزیں ہماری انٹرنیشنل ریلیٹڈ ہیں، ہمارے میزائلز، ہم خود کفیل نہیں ہیں ان تمام چیزوں میں، تو وہ ٹیکنالوجی جب ہم لیتے ہیں تو ان کے پابند ہوتے ہیں۔ تو تحریک لبیک عوامی لیول پر بہت بڑی جماعت بن چکی ہے۔ اب آتا ہے کہ جی جناب پنجاب میں وزیر اعلیٰ شپ تو جاری ہے مریم نواز پہ۔ یہ جو آخری ہمیں نیوز ملی ہے وہ یہ ہے کہ مریم نواز پنجاب کی وزیر اعلیٰ، اچھا ہے وزیر اعلیٰ رہیں، پہلے وہ وزیر اعلیٰ
وزیر اعلیٰ کو پنجاب کا سب سے بڑا صوبہ ہے، ایک لحاظ سے پاکستان آدھے سے زیادہ پنجاب میں ہے، تو پنجاب کا وزیر اعلیٰ ایک لحاظ سے وزیر اعظم کے لیول پر ہوتا ہے، کوئی کم نہیں ہوتا ہے. تو اگر مریم نواز صاحبہ کو پنجاب مل جاتا ہے اور انیشیل اسٹیج پہ وہ پنجاب میں اپنے آپ کو ایکسپیرینس دیتی ہیں تو آئندہ آنے والے وقت میں ان کا راستہ کھل سکتا ہے. باقی اس وقت بلاول بھٹو وزیر خارجہ کی حیثیت سے بہت منج گئے ہیں اور پیپلز پارٹی اپنے آپ کو بہت تیزی چل رہی ہے. اور پیپلز پارٹی سے اتحاد کرنے والوں کی تعداد کافی ہے، باپ بھی ہے، ایم کیو ایم بھی ہو سکتی ہے، ایم کیو ایم جیسی جماعت جو بہت اختلاف میں وہ بھی ہو سکتی ہے، ہوئی بھی ہے، اور دوسری جو ہے وہ آپ کے مسلم لیگ کاف ہے، اور پھر کنگز پارٹی ایک بن رہی ہے، اور یہ پی ٹی آئی عمران کے بغیر جو رہے گی وہ بھی اتحاد کا حصہ بن سکتی ہے. اس میں شاہ محمود شاید اس کا لیڈر بن جائے، اسد عمر بن جائیں، پرویز خٹک بن جائیں، یا کوئی اور بن جائے، وہ بھی ایک طریقے سے سپورٹ دے سکتی ہے. تو آنے والے وقت کا وزیر اعظم بظاہر نظر آ رہا ہے بلاول بھٹو. راستے کھل رہے ہیں، چیزیں دکھ رہی ہیں، سمجھ میں آ رہا ہے. الیکشن 2024 میں ہے، مزید حکومت کو موقع مل جائے گا. شہباز شریف صاحب سے میری بات ہوئی پرسنلی، شہباز شریف صاحب بہت پر امید ہیں کہ جون کے بعد وہ بہتر آئی ایم ایف کے ساتھ ان کا معاہدہ بھی ہو جائے گا، اور معیشت کو وہ یہ ٹارگٹ لے کے آئے ہیں یہ حکومت کہ الیکشن سے پہلے پاکستان کی معیشت کو اس قابل کر دیا جائے کہ پھر وہ ایک طریقے سے تمام ڈیفالٹ فیلنگ، تمام پروپیگنڈے سے نکل آئے اور پاکستان ایک ایسے راستے پہ چل پڑے جو پاکستان کی معاشی حالت کو بہتر کر سکے. آپ دیکھیں سی پیک پہ موجودہ حکومت بہت کام کر رہی ہے جو رک گیا تھا کمرشل زون اور دوسری چیزوں میں، تو یہ بھی ہے. اور انٹرنیشنلی بھی پاکستان کو پذیرائی مل رہی ہے، چاہے آپ کے ترکی ہو، چاہے ملیشیا ہو، چاہے ایران ہو، چاہے روس ہو، چاہے آپ کے سعودی عرب ہو، چاہے یو اے ہو، چاہے چائنا ہو. یہ ساری لڑائی عمران خان نے سب کے ساتھ کر دی تھی، لیکن شہباز شریف اس محاذ پر بہت تیزی سے کام کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں. بہت ساری بزدلی ان کی اپنی جگہ ہے، لیکن یہ کام اچھا ہے تو ہم اچھا کہیں گے. تو 24 مارچ مارچ 2024 الیکشن، بلاول بھٹو آئندہ آنے والے ایکسپیکٹڈ پرائم منسٹر، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، مولانا فضل الرحمان کے پی کے اور بلوچستان میں بہت بڑی طاقت کے طور پر نظر آئیں گے. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.